بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام دبئی، نمستے بھارت۔ ذروں کو چٹان بنا دے یا اللہ، وحشی کو انسان بنا دے یا اللہ، ہندو مسلم ایک ہی تھالی میں کھائیں، ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ۔ آپ سبھی کو اتنی دیر تک تالیاں، آپ سبھی کو بھارت ورش کے 77ویں گणتنتر دیوس کی مبارکباد اور بدھائیاں، اور اس گणتنتر دیوس کے مشاعرہ یوم جمہوریہ کے 24ویں سلسلے کی بہت بہت مبارکباد۔ خواتین و حضرات، مشاعرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شعر کہنا، شعر پڑھنا، شعر سنانا، لیکن اصطلاح میں ایک نہایت سلیقے اور طریقے کے ساتھ ترتیب دی ہوئی محفل شعر و سخن کو مشاعرہ کہتے ہیں۔ سنسکرت، پراکرت، پالی اور ابھرن جیسی بھارت ورش کی تمام بھاشاؤں میں کاویہ میمانسا کی ایک بہت بڑی، عظیم، پراچین اور قدیم پرمپرا رہی ہے۔ عربی زبان میں لبید، ابو نواس، امرؤ القیس اور متنبی جیسے شعراء سوق اوکاس میں اور بازاروں میں، میلوں ٹھیلوں میں اونٹوں پہ چڑھ کے اپنے شعر سناتے رہے ہیں، اور جو سب سے شاندار شعر ہوا کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکا دیے جاتے تھے، جنہیں سبات معلقات کہا جاتا ہے۔ فارسی درباروں میں خاقانی، قاانی، منوچہری، نظیری سے لے کے عرفی تک ایک بہت بڑی اور شاندار روایت فارسی میں رہی ہے۔ انگریزی میں ہماری ایک زبانی شاعری کی تہذیب تو رہی ہے، لیکن مشاعرے کی کوئی روایت نہیں رہی ہے۔ ہندی اور اردو میں مشاعرے کی وہ روایت جو 800 سال پرانی ہے، حضرت امیر خسرو سے لے کے دہلی کے قلعے تک اور دہلی کے قلعے سے لے کے دبئی کے مشاعرے یوم جمہوریت تک ایک عظیم شاندار روایت ہے۔ آج میں یہ بات سینہ ٹھوک کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنی شاندار پیمانے پہ جاپان، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ، سڈنی، اٹلی، پیرس، لندن، جہاں جہاں دیکھیے اردو کے اور ہندی کے مشاعرے اور کوی سمیلن ہو رہے ہیں، اگر اس کی بنیاد کا پتھر رکھا گیا تھا تو 1985 میں یاد فیض کے نام سے دبئی میں رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد 1986 سے لے کے اب تک دو نام تھے، ایک سلیم جعفری اور ایک سید صلاح الدین، جنہوں نے مشاعرے کو خلیجی ممالک سے لے کے اس طریقے سے کھاڑی کی اس تٹ پہ گنگا اور جمنا کے تہذیب کو لا کے رکھا کہ پوری دنیا آج مشاعرے کنارے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ 1857 میں جب ہندوستان میں انگریز آ چکے تھے تو 1865 میں مولانا محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی تھی، اور ہندوستان کے مشاعرے کو بھارت کی پرمپراؤں، بھارت کے تہواروں، بھارت کی ریت، بھارت کے رواج سے جوڑا تھا، جس میں ہمارے چاروں موسموں پہ نظمیں لکھی گئی تھیں، بیواؤں پہ نظمیں لکھی گئی تھیں، برکھا رت نظمیں لکھی گئی تھیں، اور اس کا پہلا خطبہ مولانا محمد حسین آزاد نے جب دیا تھا تو اپنے ہی شعر سے وہ خطبہ شروع کیا تھا: ہماری سینہ فگاری کوئی تو دیکھے گا، نہ دیکھے اب تو نہ دیکھے کبھی تو دیکھے گا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اس مشاعرے کی روایت کو جب آگے بڑھایا تو دہلی اجڑنے لگی، اور دہلی سے لکھنؤ کے مشاعروں کی روایت میں جب ہم نے جا کے دیکھا تو ایک شخص جو اپنے ہاتھوں کی ساری انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے، آستینیں پھٹی ہوئی اور باہر لٹکتی ہوئی، شیروانی کے بٹن ٹوٹے ہوئے، ٹوٹی ہوئی لکھوریوں سے نکل کے، سر پہ ایک ادھڑی ہوئی پگڑی لیکن کم سے کم 1.5 بالشت کھڑکی دار پگڑی پہنے ہوئے، پاؤں میں جوتیاں ٹوٹی ہوئی تھیں لیکن 1.25 بالشت کی انیدار وہ جو جوتیاں تھیں، اور ڈبل گھیر کا پائجامہ، اور اس کے اوپر پورے چھائٹین کا جو ایک پورے تھان کا پٹکا پڑا ہوا، ایک طرف تلوار لٹکتی ہوئی، ایک طرف کٹار لٹکتی ہوئی، لوگوں نے اس کو دیکھا
تو منہ بنائے۔ لکھنؤ کے شرفا نے پوچھا اجی مرزا صاحب یہ کون سے آدمی چلے آ رہے ہیں، ان کا باقا پن تو بڑا عجیب ہے۔ اور اس کے بعد جب مشاعرے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اجی مرزا صاحب میں کوئی اور نہیں، میں میر صاحب ہوں۔ کہ شرفا سے آواز آئی آپ کا وطن کہاں سے ہے حضور، تشریف کہاں سے لائے ہیں؟ تو آواز آئی کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ یہ حضرت میر تقی میر تھی کی ذات تھی جو مشاعرے کی روایت کو آگے بڑھا رہی تھی۔ اور اس کے بعد اسی لکھنؤ سے جب حضرت صاحب عالم جان عالم پیا واجد علی شاہ اختر زندان میں اسیر ہو کے نظر بندی کی زندگی گزارنے کے لیے کلکتے میں لکھنؤ کو لے کے گئے تو انہوں نے شعر کہا در و دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں۔ دبئی میں اقامہ پہ رہنے والے مہاجروں اس درد کو محسوس کرو۔ اور پھر کلکتے میں ایک برس گزارنے کے بعد جب غالب دلی واپس جاتے ہیں تو اپنے بچھڑے ہوئے اس شہر کو یاد کر کے کہتے ہیں کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے۔ 1857 کے بعد 1947 کی جو ہجرتیں شروع ہوئیں تو ناصر کاظمی نے وہاں جا کے آواز دی امبالہ ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہے، ہم ہیں اسی لٹے ہوئے قریے کی روشنی۔ اور اس کے بعد جب یہ پوری سے زندان کی زندگی قید خانے کی زندگی پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو مولانا حسرت موہانی نے کہا کہ اب کے زندان میں رمضان گزارائے ہم، گرچہ سامان سفر کا تھا نافتاری کا۔ اور اس کے بعد مجروح سلطان پوری نے کہا روک سکتا ہمیں زندان بلا کیا مجروح، ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فیض احمد فیض نے کہا متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے۔ تو یہ ہماری پوری ایک روایت رہی ہے جو مشاعرے کے جمہوری مزاج کو آگے بڑھاتی رہی ہے۔ اب آئیے سلام کر لیں اس کانسٹیٹیوشن کو، اس جمہوریت کے نظام کو کہ جو 2 سال 11 مہینے 18 دن کی بے انتہا اتھک محنت کے بعد بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی کی قیادت میں ہندوستان کے تمام کانسٹیٹیوشن کے اس پورے نظام کے جوہروں کو سمیٹ کے بنا دیا گیا تھا، جس نے یہ بتایا تھا کہ کسی بادشاہ کا ملک کو ہندوستان نہیں کہتے ہیں، بلکہ آج بھی 140 کروڑ جنتا کے ہاتھوں میں جو ملک ہے اس کا نام ہندوستان ہے۔ یہ وہ ہندوستان ہے جو کسی منتری، کسی مکھ منتری، کسی پردھان منتری کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا ہر منتری محتاج ہے جنتا کے ایک ایک ووٹ کا۔ اگر کوئی بادشاہ سلامت آپ سے کہنے لگے کہ ہو از دا پیپل آف انڈیا، تو پھر 140 کروڑ جنتا اپنے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن اور سمویدھان لے کے کہے گا وی آر دا پیپل آف انڈیا۔ مگر یہ چراغ جیسے لمحے کہیں رائیگاں نہ جائیں، کوئی خواب دیکھ ڈالو، کوئی انقلاب لاؤ۔ سید صلاح الدین صاحب کی ٹیم کو سلام عرض کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ 24 سال کوئی زندگی کے کم نہیں ہوتے ہیں۔ آج شاید اسی لیے عربی اور فارسی کے بیک گراؤنڈ سے تھوڑی بہت میری واقفیت ہے، اردو کے کلاس روم کا ایک طالب علم ہوں، دنیا میں کسی ایک مشاعرے پہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ مشاعرہ جس کا حصہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ایک ایک منٹ پی ایچ ڈی کا حصہ ہے۔ لکھنؤ یونیورسٹی جو 100 سال سے زیادہ پرانی یونیورسٹی ہے اس میں اس مشاعرے پہ پی ایچ ڈی مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال جب 25واں دور ہوگا تو جیسے سوینر آپ کے ہاتھوں پہ ہے ایسے ہی پی ایچ ڈی کی تھیسز کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں پہ ہوگی۔ اگر یہ کام بہتر ہوا ہے اور پہلا مشاعرہ ہے جس میں اردو، عربی، فارسی کسی بھی زبان میں کوئی پی ایچ ڈی ہوئی ہے تو تالیاں تھوڑی سی بنتی ہیں سید صلاح الدین کے لیے، آج کے مشاعرے کے لیے۔ ابھی جب سید صلاح الدین صاحب نے
ہمارے صدر فرزان رضوی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کیا اور چیف گیسٹ ایکتا جی کے خدمت میں گلدستہ پیش کیا، تو گلدستے اٹھائے ہوئے دو پھول بول رہے تھے اور دادا دادا کہہ کے گلدستے پیش کر رہے تھے۔ اس کا مطلب سید صلاح الدین نے اس مشاعرے کو جو 24 سال سے ہو رہا ہے، باقی 75 سال سے آگے لے جانے کے لیے تیسری نسل بھی تیار کر دی ہے۔ کسی بھی مشاعرے کے لیے ایک خوبصورت صدر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہماری فارسی اور عربی کی شاعری میں بھی مشاعروں کے لیے ایک حکم کی ضرورت رہی ہے۔ دربار میں بھی جب وہ فیصلہ کرتا تھا تو کوئی شاعر بڑا شاعر مانا جاتا تھا۔ آج اس حکم اور اس صدر کا نام سید فرزان رضوی ہے۔ لکھنؤ کے ایک ادبی محلے نیوتنی کے زمیندارے سے ان کا تعلق ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کی پڑھائی ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا ایک بڑا حصہ رہے ہیں، اور گویا وہ دنیا کے کسی بھی کام کو دلوں کے تالے کو ہتھوڑا مار کے نہیں بلکہ سلیقے سے چابی لگا کے کھولنے کا ہنر جانتے ہیں۔ کارپوریٹ لائف میں بھی انہوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ جو کام کیے ہیں وہ ایک لینڈ مارک کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آج وہ ایک ملٹی لنگول، ملٹی فیزز، ملٹی نیشنل اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں۔ آج وہ ہمارے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں۔ لکھنؤ کی دھول مٹی کا یہ چراغ جدے میں رہا ہے، جدے میں بڑے مشاعرے کیے ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں۔ آج وہ دبئی کی سرزمین پہ ہیں۔ ان کی صدارت درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ میں گزارش کروں گا صدارتی کلمات سے وہ میری نظامت کے بازوؤں پہ امام ضامن باندھ دیں تاکہ میں یہ مشاعرہ آگے سفر پہ لے جا سکوں۔ گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں گے، تالیوں سے استقبال ہم کریں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر نیّر صاحب، ان کلمات کے لیے میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ریپبلک ڈے کی، اور یہ محفل سجانے کی مبارکباد بھی دیتا ہوں یہاں کے منتظمین کو، اور خاص طور سے صلاح الدین صاحب کو جو ہر سال بڑی کامیابی کے ساتھ اس محفل کو سجاتے ہیں۔ یہ ان کا بہت ایک ہمت والا کام ہے جو کہ شروع سے 24 سال سے کر رہے ہیں، اور ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، یہ محفل یہ آج اس کا ثبوت ہے کہ ان کی محنت ضرور رنگ لائی ہے۔ یہاں پہ جو شعراء کرام آتے ہیں، جو تشریف لاتے ہیں، وہ بہت سے ایسے شعراء ہیں جن کو اس پلیٹ فارم سے ان کو ریکوگنیشن ملا ہے، ان کو پہچان ملی ہے اس پلیٹ فارم سے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یونیورسٹی میں، لکھنؤ یونیورسٹی میں اس مشاعرے پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس مشاعرے کی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح یہ مشاعرہ آگے بڑھتا رہے، اور خدمات جو کر رہے ہیں عزیز رب صاحب، صلاح الدین صاحب، سب لوگ جو خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اس کو اور کامیابیاں ملیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ چند جملوں میں مشاعرے کا فلسفہ جناب صدر سید فرزان رضوی صاحب نے بیان کر دیا، اور اب آئیے یہ اس مشاعرے کی روایت۔ ایک جملہ پہلے تو جس وقت صدر صاحب آئے، کیمرے نے تصویر کھینچی، آنکھوں میں ان کا چہرہ، وہ خوبصورت شیروانی کے وہ بٹن اور وہ سر سید والی ٹوپی، علی گڑھ کی پوری تہذیب مجسم ہو گئی ہے۔ ایک جملہ کیمروں سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے شخص کی تصویر کھینچنے کے لیے 1 سیکنڈ چاہیے، مگر ایسا شخص بننے کے لیے کئی صدیاں چاہیے۔ اس مشاعرے کی ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ یہ مشاعرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ہمیشہ بڑی بڑی شخصیتیں جہاں پہ مشاعرے ختم ہوتے ہیں وہاں سے یہ مشاعرہ شروع کیا جائے گا۔ منظر بھوپالی صرف ہندوستان کے نمائندہ شاعر ہی نہیں ہیں بلکہ مکمل تہذیب ہیں۔ پوری دنیا میں آج ہندوستان کی تہذیب کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے وہ ہمارے اس مشاعرے کا منظرنامہ مرتب کریں گے۔ میں عرفان صدیقی کے ایک مطلع سے اس مشاعرے کے مطلع کا آغاز کرنا چاہوں گا، اس گزارش کے ساتھ کہ ابھی وہ صرف ایک بڑے بزرگ کے ناطے اپنا ایک گیت جو ہمارے بھارت ورش پہ ہوگا وہ پیش کر کے
پھر اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے تاکہ یہ مشاعرہ منظر بھوپالی سے شروع ہو اور منظر بھوپالی پر ہی مکمل ہو۔ اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ جناب منظر بھوپالی تشریف لا رہے ہیں۔